ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات مالک کائنات خاص اپنی ارادہ رحمت کے لیے ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو بیان کیا جائے، بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعۃ المبارک کے آج کے اس اجتماع میں جو بھی بات آپ کے گوش گزار کروں، خالق کائنات مالک کائنات مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے حوالے سے بیان سماعت فرمایا، اور ارادہ ہے کہ آج بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے حوالے سے ہی گفتگو کی جائے، کیونکہ آپ کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کی شان، اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم بیان کرنے کا حق ادا کریں گے یا کر سکتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم آپ کی عظمت کو کما حقہ بیان نہیں کر سکتے، صرف اتنا ہے کہ آپ کی یاد میں ہم بیٹھ جائیں اور اس وقت میں صرف آپ ہی کی یاد ہو، تاکہ جس انداز میں اللہ رب العزت نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، ہم آپ کی عظمت بیان کر کے آپ کے چاہنے والوں میں اپنا نام لکھوا لیں۔ اور الحمدللہ یہ اللہ کا ہم پہ بے حد احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں حضور کی محبت بھی عطا فرمائی ہے، حضور کے صحابہ کی محبت بھی عطا فرمائی ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو حضور کے صحابہ سے تو بڑا پیار کرتا ہے، لیکن اہل بیت کی محبت بیان کرنے میں اس کو شرم آتی ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو اہل بیت کی بات تو بڑا کرتا ہے لیکن صحابہ کی عظمت کا منکر۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سنی وہ ہیں جو صحابہ کا تذکرہ بھی بڑی محبت سے کرتے ہیں، اہل بیت کی بات بھی بڑی محبت سے کرتے ہیں۔ ہم صحابہ کی بات کو
بات کرنے کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، حضور اور آپ کے اہل بیت کی بات کو کرنا بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کریم اسی کی برکت سے، اسی کے وسیلے سے ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے، اور جنت الفردوس بھی دے، جنت میں حضور کا پڑوس بھی عطا فرمائے۔ ارادہ ہے کہ آج بھی سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و مقام کے حوالہ سے گفتگو کی جائے۔ جب تک آپ تشریف فرما ہوں، ہم گوش ہو کر کے تشریف رکھیں، توجہ میری طرف رکھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور مقام کیا ہے؟ مسجد نبوی جہاں پر ہم جاتے ہیں اور انشاءاللہ جائیں گے اور جاتے رہیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں بار بار لے جائیں تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ وہ مسجد جہاں پر حضور صحابہ کو نماز پڑھاتے رہے، صحابہ پڑھتے رہے، ان نظاروں کا مزہ ہم بھی لیں۔ مسجد نبوی کی وہ جگہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی قیمت ادا کی کہ جب ہجرت کر کے محبوب کائنات علیہ السلام مدینہ المنورہ تشریف لائے، اب ضرورت تھی کہ عبادت کے لیے کوئی جگہ ہو جہاں اللہ کی عبادت کی جائے، تو یہ جہاں مسجد نبوی بنائی گئی یہ دو یتیموں کی جگہ تھی، اور انہوں نے کہا کہ حضور ہم یہ جگہ آپ کو وقف کرتے ہیں، مسجد بنائیے، عبادت گاہ بنائیے، یہ زمین ہم آپ کو دیتے ہیں۔ میں اپنے محبوب کی عظمت پہ قربان جاؤں، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے یتیموں کا حق کھانے والا بنا کے نہیں بھیجا، یتیموں کا حق دینے والا بنا کے بھیجا۔ یہ جگہ تم یتیموں کی ہے، میں یوں نہیں لے سکتا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی اس کی قیمت مجھ سے وصول کرو، یہ جگہ تمہیں قیمت دے کر کے میں لوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر کے مسجد بنانے کے لیے وقف کی۔ اور مقام اور عظمت کیا ہے کہ مسجد نبوی کی طرف کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے کہ جن کے گھر کا دروازہ مسجد کی طرف کھلتا تھا، یعنی کہ جب ان کا دل کرتا اپنے گھر سے نکلتے اور مسجد میں آ جاتے۔ کئی صحابہ ایسے تھے کہ جن کا دروازہ ان کے گھر کا مسجد کی طرف کھلتا تھا۔ صدیق کا مقام دیکھیے، ایک وقت آیا کہ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا لا یبقین فی المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر، فرمایا میرے صحابہ مسجد کی طرف جتنے لوگوں کے دروازے کھلتے ہیں سارے بند کر دیے جائیں الا باب ابی بکر، لیکن ابو بکر کا دروازہ کھلا رہ گیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب المناقب میں اس حدیث کو نقل فرمایا، اور حدیث کا نمبر 3654 ہے۔ فرمایا سارے دروازے بند کر دو الا باب ابی بکر، ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دو۔ واہ صدیق تیری عظمت پہ قربان۔ سفر میں دیکھو تو صدیق میرے نبی کے ساتھ نظر آتے ہیں، آج روزے میں دیکھو تو صدیق میرے نبی کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ اور محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا صدیق دنیا میں بھی تو میرے ساتھ ہے، غار سور میں بھی تو میرے ساتھ تھا، کل حوض کوثر پہ بھی صدیق تو میرے ساتھ ہوگا۔ میرا نبی خود بشارت دے رہا ہے،
فرمایا صدیق تو دنیا میں غارِ ثور میں میرے ساتھ تھا، کل قیامت کے روز میرے حوض کوثر پہ بھی میرے ساتھ ہوگا۔ کون سا حوض کوثر؟ جس کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ خالق کائنات نے فرمایا میرا محبوب ہم آپ کو حوض کوثر عطا فرمائیں گے، حوض کوثر کا آپ کو ہم مالک بنا دیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا صدیق کل تو حوض کوثر پہ میرے ساتھ ہوگا۔ کون سا حوض کوثر ہے؟ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا وہ حوض کوثر جس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ فرمایا جو ایک بار اس کا پانی پی لے گا، جو ایک بار اس کا پانی گھونٹ بھر لے گا، 70,000 سال تک اس کو دوبارہ پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ وہ پانی ہم سب کو عطا فرمائے، وہ پانی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور ایک اور دعا کرتا ہوں، حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہاں حوض کوثر کے کنارے پر نا موتیوں کے، سونے کے، چاندی کے پیالے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا میں ان پیالوں کے ساتھ اپنے امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، لیکن کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے کہ جب وہ میرے پاس آئیں گے میں پیالے رکھ دوں گا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ انہیں پانی پلاؤں گا۔ اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا شمار کر۔ واہ وہ کیا منظر ہوگا کہ ہاتھ حضور کے ہوں گے، لب ہمارے ہوں گے۔ اللہ جنہیں میرے نبی نے ہاتھوں سے پانی پلانا ہے ان خوش نصیبوں میں ہم سب کا شمار فرما دے۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا صدیق غارِ ثور میں بھی تو میرے ساتھ ہے، کل حوض کوثر پہ بھی تو میرے ساتھ ہوگا۔ اور صدیق کو میرے محبوب نے کیا مقام دیا، کیا عظمت عطا فرمائی ہے۔ لوگوں تم جانتے ہو نا کہ میرے نبی علیہ السلام جب نبوت کا اعلان کیا مکہ چھوڑ کے مدینے بھی چلے گئے، ابھی تک کعبۃ اللہ میں لوگ برہنہ طواف کرتے تھے۔ جو مجاور تھے نا کعبۃ اللہ کے، وہ کہتے تھے کہ بھائی تم اپنا لباس پہن کر کے طواف نہیں کر سکتے، تم اپنے پیسوں کے خریدے ہوئے کپڑے لے کر کے طواف نہیں کر سکتے، جو احرام کا کپڑا ہے، جو لباس ہے وہ ہم سے خریدو، ہم سے لو۔ اور وہ بیچتے تھے، جو تو سرمایہ دار ہوتے، امیر لوگ ہوتے، وہ ان سے لباس خرید کر کے پہن لیتے، اور جو غریب لوگ نہ خرید سکتے وہ کہتے نہیں خرید سکتے تو برہنہ طواف کرو، تمہیں کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ مرد و عورت ننگے طواف کرتے، برہنہ طواف کرتے۔ 9 ہجری کو محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حدیث صحیح بخاری باب حج ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بالناس میں حدیث موجود ہے۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا صدیق جا کر کے اعلان کر دو، جا کر کے اعلان بلند کر دو کہ آج کے بعد نہ کوئی مشرک کعبۃ اللہ میں داخل ہو سکتا ہے، نہ ہی آج کے بعد کوئی برہنہ طواف کرے گا۔ یہ عظمت بھی صدیق کے حصے میں آئی۔ فرمایا صدیق اعلان کرو آج کے بعد کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا، اور مکے میں آج کے بعد کوئی مشرک داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ آج بھی دیکھ لیں وہاں جاتا ہے تو ایمان والا ہی جاتا ہے۔ صدیق کا اعلان قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کعبۃ اللہ میں کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکتا، کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا۔
اللہ اکبر۔ عظمت مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہا ہوں۔ حدیث صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ میں موجود ہے، حدیث کا نمبر 6172 ہے، اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي وقد اتخذ الله وصاحبكم خليلا۔ میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ توجہ کرنا، بہت پیاری حدیث ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر۔ آقا نے فرمایا اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا، اگر کسی کو اپنا پکا دوست بنانا ہوتا، خلیل بنانا ہوتا، تو میں ابو بکر کو بنا لیتا، جیسے اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، فرمایا اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا میں ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا۔ فرمایا وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِهِ وَقَدْ اتَّخَذَ اللَّهُ وَصَاحِبَكُمْ خَلِيلًا۔ میرے نبی نے فرمایا میں اس لیے صدیق کو خلیل نہیں بنا رہا کیونکہ اللہ نے آپ کے صاحب کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ فرمایا میں نے اللہ کو خلیل بنا لیا، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اگر دنیا میں کسی کو بنانا ہوتا تو پھر ابو بکر کو بناتا۔ ابو بکر تو میرا بھائی ہے، ابو بکر تو میرا ساتھی ہے، لیکن میرا خلیل اللہ ہے۔ اگلی حدیث سماعت فرمائیں۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حدیث ابو داود اور مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ امام کائنات رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا میرے محبوب کا فرمان ہے، آقا نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے، اللہ کے حکم سے جبریل امین میرے پاس پہنچے، اور جبریل نے میرا یوں ہاتھ پکڑ کر کے مجھے لے گئے، ہاتھ پکڑ کر کے لے گئے اور جا کر کے دکھایا، فرمایا میرے محبوب یہ جنت کا دروازہ ہے، یہ جنت کا دروازہ ہے، جس دروازے میں سے گزر کر کے آپ کی امت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ یار اب تو ہماری بات ہو رہی ہے، ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ہم اس دروازے سے گزر کر کے جنت میں جائیں گے، بولو تو صحیح انشاءاللہ۔ جبریل امین نے فرمایا محبوب یہ دیکھیے دروازہ، یہ وہ دروازہ ہے جس میں سے آپ کی امت گزر کر کے جنت میں جائے گی، جس میں سے گزر کر کے آپ کی امت جنتی بن جائے گی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضور میرا بھی دل کرتا ہے میں دروازہ دیکھوں۔ حضور میرا بھی دل چاہتا ہے میں وہ دروازہ دیکھوں، اس دروازے کا نظارہ کروں۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا اما انکا یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا صدیق کیوں پریشان ہوتا ہے، کیوں حیران ہوتا ہے؟ اما انکا یا ابا بکر اول من يدخل، فرمایا صدیق میری امت میں سے سب سے پہلے اس دروازے میں سے تو گزرے گا، صدیق تو گزرے گا، سب سے پہلے تو داخل ہوگا، میری امت تیرے پیچھے ہوگی تو سب سے پہلے جنت میں جانے والا ہوگا۔
اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شمار کر لے. صدیق آگے آگے، ہم صدیق کے پیچھے پیچھے. بولو انشاءاللہ ہم بھی پیچھے پیچھے جنت میں جائے. اللہ ان خوش نصیبوں میں اس مسجد انوار مدینہ میں جتنے آتے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں، اللہ ان خوش نصیبوں میں ہم سب کا شمار فرما دے. اگلی حدیث سماعت فرمائیں. طبرانی کبیر میں یہ حدیث موجود ہے، حلیۃ الاولیاء بھی حدیث موجود ہے، اور حدیث کے راوی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے. محبوب کائنات علیہ السلام نے صدیق کی عظمت کو کیا سبحان اللہ بیان کیا. میں تو کہتا ہوں صدیق کی عظمت بیان کرنا میرے نبی کی سنت ہے، اور ہم آج اپنے نبی کی سنت کو پورا کر رہے ہیں. بولو تو صحیح یار. کچھ تھوڑا سا آپ بھی تھکا کرو نا، کہ اللہ مجھے نہ تھکایا کرو. بولو انشاءاللہ. سیدنا عبد الرحمن بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا ایک شخص ایسا ہے، میری امت کا ایک انسان ایسا ہے، جب وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت میں موجود ہوگا، جنت کے ہر بالا خانے میں سے، جنت کے ہر محل میں سے، جنت کے ہر بالا خانے میں سے آواز آئے گی، آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ ہمارے پاس رہیں، آپ ہمارے پاس بیٹھیں، آپ ہمارے پاس بیٹھ کر کے گفتگو کریں، آپ ہمارے پاس بیٹھ کر کے کھانا کھائیں. آقا نے فرمایا ہر جنتی کی خواہش ہوگی وہ ہمارے پاس آ کر کے بیٹھ جائے. وہ شخصیت کون سی ہے، وہ ہستی کون سی ہے، وہ انسان کون سا ہے؟ محبوب کائنات نے فرمایا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ صدیق اکبر ہے. ہاں ہاں، جنت کے ہر بالا خانے میں سے آواز آئے گی ہمارے پاس آئے، ہمارے پاس. ہر کسی کی خواہش ہوگی کہ صدیق ہمارے پاس آ کر کے بیٹھے، صدیق ہمارے پاس آ کر کے رکے. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں محبوب کائنات علیہ السلام کا یہ یار غار، یہ نبی کا پسندیدہ انسان، اللہ نے اتنا فہم عطا کیا تھا، اتنا شعور عطا کیا تھا، اللہ نے اتنا عقل مند بنایا تھا. بعض دفعہ ہم حضور کی بات نہیں سمجھ پاتے تھے، صدیق سب سے پہلے سمجھ جاتے تھے. صدیق سمجھ جاتے تھے کہ حضور کیا کہنا چاہ رہے ہیں، صدیق حضور کی بات کو سمجھ جاتے تھے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. حدیث صحیح بخاری مناقب ابی بکر میں موجود ہے، اور حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ کو خطاب فرما رہے تھے. آقا کائنات نے فرمایا او میرے صحابہ، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے، وہ چاہے تو سدا دنیا میں رہے، چاہے آخرت کو پسند کر لے، اس کا جی چاہے تو ہمیشہ دنیا میں رہے، اگر ہماری ملاقات کو آنا چاہے تو آ جائے. اللہ نے اس کو اختیار دے دیا ہے. سارے صحابہ مسکرا رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں، پر صدیق رو رہے ہیں. صدیق آنسو بہا رہی ہے، صدیق رو رہے ہیں. صحابہ نے فرمایا صدیق رونے والی کون سی بات ہے؟ حضور تو اللہ کی کسی بندے کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی کسی برگزیدہ ہستی کی بات کر رہے ہیں، صدیق تم کیوں رو رہے ہو؟ صدیق اکبر نے فرمایا لوگ تم حضور کی بات سمجھ نہیں سکے. حضور فرما رہی ہیں اس نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا، اختیار تھا دنیا یا آخرت کو پسند کرنے کا، اس نے آخرت کو پسند کر لیا ہے. صدیق کہتی ہیں لوگوں تم سمجھے نہیں ہو دنیا میں کون سی ہستی ایسی ہے جسے اللہ اختیار دے.
اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو حضور اپنی ہی بات کر رہے ہیں، حضور تو اپنا ہی تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور کون ہستی ہو سکتی ہے جسے اللہ اختیار دے؟ یہ تو اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہے، نبی اپنی بات کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا۔ فرمایا صدیق تو کیوں روتا ہے؟ فرمایا جو تم نہیں سمجھ سکے وہ میں سمجھ گیا ہوں۔ اگر اس نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اور ہمارے درمیان جدائی آنے والی، حضور پردہ فرمانے والے ہیں، ہمارے درمیان اب جدائی پڑنے والی ہے۔ تم نہیں سمجھے پر صدیق سمجھ گیا، سبحان اللہ۔ فرمایا صدیق کو اللہ نے ایسا عقل و فہم، عقل و شعور عطا فرمایا تھا، جو بات کوئی نہ سمجھتا وہ صدیق سمجھ جاتا تھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں عرض کر رہا ہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و مقام کو محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا۔ حدیث موجود، حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس وغربت۔ آقا کائنات نے فرمایا لوگوں جہاں تک سورج کی روشنی پہنچتی ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد دنیا کے کونے کونے جہاں جہاں سورج کی روشنی پہنچتی ہے، وہ مشرق کا جگہ بھی ہو وہ مغرب بھی ہو، فرمایا مشرق و مغرب تک جہاں تک سورج کی روشنی پہنچتی ہے خیر من طلعت علیہ۔ فرمایا ساری کائنات میں اگر کوئی بہترین انسان ہے تو وہ ابو بکر بہترین ہے۔ فرمایا جہاں تک سورج کی روشنی پہنچتی ہے مشرق و مغرب بھی، ساری انسانیت میں اگر بہترین انسان ہے تو وہ صدیق ہے۔ تبھی تو کہا تھا نا کہ نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ صدیق کا ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء، یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے، یہ چھوٹا مقام ہے کہ ساری بشریت میں اگر بہترین کوئی ہستی ہے تو وہ صدیق ہے، سبحان اللہ۔ اگلی حدیث سماعت فرمائیں۔ حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حدیث حلیۃ الاولیاء میں موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں، میں قربان جس کے لیے میرا محبوب دعا کرے۔ حضور دعا کر رہی ہیں اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ۔ آقا دعا کر رہے ہیں اور دعا کتنی پیاری ہے۔ فرمایا اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ۔ اللہ جب قیامت کا دن قائم ہو، جب قیامت کا دن آئے، ہر جگہ پر قیامت کے روز ہر موڑ پر اللہ صدیق کو میرے ساتھ رکھنا، اللہ صدیق کو میرے ساتھ رکھنا۔ لوگوں توجہ تو کرو، آج دنیا میں انسان اسی کو ساتھ رکھنا چاہتے، مشکل میں بھی وہ ساتھ ہو، آسانی میں بھی ساتھ ہو، سفر میں بھی ساتھ ہو، اسی کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں جس سے وہ بے حد محبت کرتے، بے حد اعتماد کرتے۔ میرا نبی دنیا میں بھی ابو بکر کو ساتھ رکھتے، کل قیامت کی بھی دعا کر رہے اللہ ابو بکر میرے ساتھ رہے۔ میرا نبی کتنی محبت کرتا ہے صدیق سے کہ دنیا میں بھی صدیق ساتھ ساتھ، جہاں گئے ساتھ ساتھ، روزے میں بھی ساتھ ساتھ، اور قیامت کی دعا میرا نبی کر رہا ہے اللہ قیامت کے روز بھی صدیق میرے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔
اللہ اکبر لوگو، صدیق اکبر کا مقام، صدیق اکبر کی عظمت یہ یوں ہی تو نہیں نا مقام مل جایا کرتا۔ صدیق تو وہ ہیں جنہوں نے تن من دن سب کچھ میرے نبی پر قربان کر دیا، سب کچھ نثار کر دیا۔ اللہ اکبر، غزوہ تبوک کا موقع ہے، آقا کائنات علیہ السلام نے اعلان فرمایا، میرے نبی کا اعلان ہے، فرمایا من جہزا جیش الاسوۃ فلہ الجنہ، جو جیش اسرا کو تیار کرے گا، جو تبوک میں جانے والوں کی تیاری کرے گا، فلہ الجنہ، اللہ اسے جنت عطا کرے گا، اسے جنت ملے گی۔ اور سفر بڑا طویل ہے، بڑی مشکلات ہیں، ابھی مسلمانوں کے پاس اتنا سرمایہ بھی نہیں کہ وہ تیاری کر سکے۔ اور پہلی کئی جنگیں ایسی ہوئی کہ اچانک پروگرام بنتا کہ کل جنگ کے لیے جانا ہے، پرسوں جنگ کے لیے جانا ہے، لیکن تبوک کی جو جنگ تھی کئی دن پہلے اس کی تیاری شروع ہو گئی تھی۔ اور حضور علیہ السلام صحابہ سے روز فرماتے کہ صحابہ تیاری کرو، سامان تیار کرو، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے، دشمن زیادہ طاقتور ہے، مسلمان اتنا طاقتور نہیں، تیاری کرو۔ اور حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا، جو ان لوگوں کی تیاری کرے گا، ان کی تیاری کے لیے سامان تیار کرے گا، فَلَهُ الْجَنَّةُ، اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صدیق ہر بار بڑھ جاتے ہیں، بڑا خرچ کرتے ہیں، بڑا اللہ کے راہ میں دیتے ہیں، آج میں صدیق سے بڑھ جاؤں گا۔ صحابہ جنت لینے کے لیے مقابلہ کرتے تھے، آج ہم لوگوں کا حق ماننے کے لیے مقابلہ کرتے ہیں۔ صحابہ کی یہی نیت ہوتی تھی کہ میں اس سے بڑھ کر کے ثواب حاصل کروں، اس سے بڑھ کر کے محبوب کی رضا لوں، اس سے بڑھ کر کے جنت کا مالک بنوں۔ اللہ آج ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صدیق ہر بار ہی بڑھ جاتا ہے، آج میں صدیق سے بڑھ جاؤں گا۔ اپنے گھر گئے اور اپنے گھر کا سارا سرمایہ، سارا اثاثہ اکٹھا کیا، اور اکٹھا فرما کر کے آدھا گھر چھوڑائے، آدھا محبوب کی خدمت میں آ کر کے پیش کر دیا۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا لائے ہو؟ فرمایا حضور اپنے گھر کے سارے اثاثے کو دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھا گھر چھوڑایا، آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، صدیق اکبر بھی لدا ہوا سامان جانور لے آئے۔ میرے نبی نے فرمایا صدیق تم کیا لائے ہو؟ فرمایا حضور اپنے گھر کا سارا سامان آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ فرمایا صدیق گھر کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ سارا کچھ لے آئے، گھر کیا چھوڑا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا حضور گھر میں اللہ کی محبت چھوڑی ہے، آپ کی محبت چھوڑی، سارا سامان لے آیا ہوں، سوئی اور دھاگے تک سب کچھ لا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گئے۔ اگلا دن ہوا، حضور نے پھر اعلان فرمایا صحابہ ابھی بھی تیاری مکمل نہیں ہے، اور بھی کچھ سامان چاہیے، اور جو خرچ کر سکتے ہیں خرچ کرے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا سامان تو پچھلے دن پیش کر دیا تھا، اب گھر گئے، گھر میں کچھ نظر نہ آیا، زمین پہ لیٹ کر کے رونے لگ گئے۔ اللہ رونے لگ گئے، زمین پہ لیٹے ہوئے، ننگی زمین پہ لیٹے ہوئے روئے جا رہی ہیں۔ کسی نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا، فرمایا اماں آپ کے بابا صدیق زمین پہ لیٹ کر کے رو رہے ہیں، جا کر کے پوچھئے وجہ کیا ہے۔ امی جان عائشہ صدیقہ
ذوالفقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، فرمایا بابا کیوں زمین پہ لیٹ کر کے رو رہے ہو، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹی عائشہ حضور نے چندے کا اعلان کیا ہے، پر صدیق تیرا بابا سب کچھ تو پہلے ہی پیش کر دیا ہے، میرا دل چاہا کاش آج صدیق کے پاس کچھ اور بھی ہوتا، وہ بھی نبی کی خدمت میں پیش کر کے حضور کو خوش کر دیتا۔ پر بیٹی عائشہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ امی جان بھی خاموش ہو گئی، پتہ چلا امی جان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا اس وقت، اگر ہوتا تو کہتی بابا یہ دے دو حضور کو، یہ پیش کر دو۔ امی جان بھی خاموش ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تھوڑی دیر گزری، صدیق اکبر اٹھے، اپنا جو لباس تن کیا ہوا تھا، اپنا لباس جو پہنا ہوا تھا اس کو اتارا اور بوریا لباس اپنے جسم پہ پہن کر کے وہ چوک میں اپنا لباس بیچا، 1 یا 2 درہم کا وہ بکا لا کر کے میرے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا اور خود سائڈ پہ کونے میں بیٹھ گئے۔ جبریل امین آ گئے، فرمایا میرا محبوب صدیق یہ جو بوریا لباس پہن کے بیٹھا ہے، یہ جو فقیرانہ حال بنا کر کے بیٹھا ہے، ذرا صدیق سے پوچھئے صدیق ہم سے راضی بھی ہے کہ نہیں؟ یہاں دنیا اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا لینے کے لیے آتے ہیں نا، لیکن صدیق کی عظمت پہ میں قربان جاؤں۔ اللہ پوچھ رہا ہے میرا محبوب صدیق سے پوچھئے صدیق ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ اقبال نے تبھی تو کہا تھا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اسی واقعے میں اقبال نے یہ کہا ہے کہ خدا خود پوچھ رہا ہے کہ بتا میرے بندے راضی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر سے میرے محبوب نے فرمایا صدیق اللہ پوچھ رہا ہے یہ جو فقیرانہ حال تو نے بنایا ہوا ہے کیا ہم سے راضی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور میں راضی ہوں، آپ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں حضور، میں تو آپ کے حکم پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لوگوں یہی تو عظمت بیان کر رہا ہوں، یہی تو مقام بیان کر رہا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر سب مل کر کے بولو رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث مستدرک حاکم میں موجود ہے اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ فطلع ابو بکر فسلم ثم جلسا۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بھی صحابہ تشریف فرما تھے، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، آقا نے فرمایا میرے صحابہ ابھی یہاں سے جو انسان آئے گا، ابھی یہاں سے جو شخصیت آئے گی، ابھی یہاں سے جو انسان نمودار ہوگا فرمایا اہل الجنہ، اللہ نے اس کو جنتی بنایا ہوا ہے۔ پیار آیا ہے تو ذرا پھر بولو سبحان اللہ۔ فرمایا صحابہ بھی جو یہاں سے آئے گا نا وہ جنتی ہوگا۔ اب جب حضور نے یہ بات کہی ہوگی تو صحابہ کی کیا کیفیت ہوگی ذرا توجہ کریں۔ سارے صحابہ تو دروازے کی طرف ہی دیکھ رہے ہوں گے کہ کون خوش نصیب ہے کہ جسے حضور سے جنت کی بشارت ملی، وہ کون سا انسان ہے جسے حضور نے جنت کی بشارت دی ہے۔ سارے صحابہ دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں، دروازے کی طرف متوجہ ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو جانتے ہو آیا کون؟ کون آیا؟
صحابہ فرماتے ہیں فطلع ابو بکر، بولو تو صحیح، فطلع ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب ہم نے دیکھا طلوع ہونے والا سورج ابو بکر تھا رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا فسلم ثم جلسا، اللہ اکبر، وہ بھی ہمارے ساتھ آ کر کے بیٹھ گئے۔ میں قربان جاؤں لوگوں، یہ صدیق وہ گئے، میرا نبی اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، میرا نبی جنت کی بشارتیں دے رہے لوگوں۔ پھر بھی صدیق کا حال کیا ہے؟ نبی جنت کی بشارتیں دے رہے، صدیق اپنا سب کچھ نبی پر قربان کیے جا رہا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے اجازت دی ہے کہ آپ اب ہجرت کر جائیں، مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہو جائیں۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کئی بار ہمارے گھر آتے تھے میرے بابا سے ملاقات کے لیے، لیکن آج خلاف معمول رات کو آئے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنا منہ چھپایا ہوا ہے، منہ چھپا کر کے رات کے وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آئے۔ صدیق نے فرمایا حضور اس وقت میرے محبوب نے فرمایا ہاں ابو بکر، گھر میں کوئی ہے تو ان کو سائڈ پر کر دو۔ فرمائیے آقا کائنات نے فرمایا صدیق اللہ نے مجھے ہجرت کا موقع دے دیا ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا حضور پھر میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ آقا کائنات نے فرمایا صدیق اسی لیے تو آیا ہوں، تجھے لے جانے آیا ہوں۔ میں پچھلے جمعے بھی بات کہی تھی، میرا دل کرتے پھر کہوں وہاں صدیق تیرے گھرانے کا کیا کہنا، ساری کائنات چل کر کے میرے نبی کے در پہ جائے، نبی آئے تو تیرے گھر چل کر کے آئے۔ حضور آئے، فرمایا ابو بکر تجھے ساتھ لینے تو آیا ہوں، تجھے لے کر کے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو اونٹ تیار کیے تھے، پہلے سے تیار رکھے ہوئے تھے، ایک اونٹ میرے محبوب کو دیا، ایک اونٹ پہ خود سوار ہوئے۔ میرے محبوب نے فرمایا بیٹی اسماء گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تیار کیا، کچھ اور کپڑا نہ ملا، اپنا دوپٹہ پھاڑ کر کے کھانا باندھ دیا۔ واہ صدیق تیرے گھر آنے کا کیا کہنا، تیرے بچے بھی نبی پہ قربان ہونے کے لیے تھے، تیرے گھر آنے کا کیا کہنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماء نے اپنے دوپٹے کا پلو پھاڑ کر کے روٹی باندھ کر کے دی ہے، روٹی تیار کر کے دی۔ لوگوں صدیق کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے، صدیق بھی میرے نبی کا صحابی ہے، صدیق کا والد ابو قحافہ بھی میرے نبی کا صحابی ہے، صدیق کی والدہ ام خیر بھی صحابیہ، دونوں بیٹیاں بھی صحابیاں، امی جان ام المؤمنین ہے۔ سارے صحابہ میں صدیق کا گھرانہ ممتاز ہے، صدیق کا گھرانہ اعلیٰ ہے، سبحان اللہ۔ اب جا رہے ہیں راستے میں اور عالم کیا ہے، حضور جس اونٹ پر سوار ہیں، صدیق جس اونٹ پر سوار ہیں، کبھی نبی کے آگے ہوتے ہیں، کبھی حضور کے پیچھے ہوتے ہیں، کبھی حضور کے دائیں ہوتے ہیں، کبھی حضور کے بائیں ہوتے ہیں۔ صدیق تم ایسے کیوں کرتے ہو، تم ساتھ ساتھ سیدھا کیوں نہیں چل رہے، آگے پیچھے دائیں بائیں کیوں ہو رہے ہو؟ تو مجھے تصور میں صدیق نے جھوم کے کہا کہ اس لیے ایسے کر رہا ہوں کہ کہیں سے کوئی دشمن میرے نبی پہ حملہ نہ کر دے، اگر کوئی حملہ کرے تو پہلے صدیق کی گردن کٹے، پہلے صدیق اپنی جان دے، نبی کو کوئی نقصان کیوں پہنچائے۔ اللہ اکبر۔ چلتے چلتے محبوب کائنات علیہ السلام
اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں پہنچے، غار ثور کے پاس پہنچے۔ لوگوں توجہ کرو، غار ثور کی بڑی بلند پہاڑی ہے، نکیلے پتھر ہیں، جو آج لوگ جاتے ہیں بڑے کہتے ہیں بڑا مشکل ہے چڑھنا، جو آج جاتے ہیں کہتے ہیں بڑا مشکل ہے۔ آپ تو بڑے ترقی یافتہ دور ہے، رستے بن گئے ہیں، تو لوگ پھر کہتے ہیں بڑا مشکل ہے۔ تو 1400 سال پہلے کیا عالم ہوگا؟ 1400 سال پہلے عالم کیا ہوگا؟ محبوب کائنات علیہ السلام آپ پہاڑی چڑھنے لگے، آپ کے نرم نرم پاؤں میں، آپ کے پاؤں مبارک میں پتھر لگا، ہلکا سا زخم ہوا، صدیق تڑپ گئے۔ فرمایا حضور آپ نہ چڑھیے، میں آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتا ہوں۔ اپنے کندھوں پہ میرے محبوب کو صدیق نے اٹھایا اور اٹھا کر کے غار ثور کی پہاڑی چڑھ رہے ہیں۔ لوگوں جہاں اکیلے چڑھنا مشکل تھا، صدیق میرے نبی کو اٹھا کر کے چڑھ رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، اس طرح پہاڑی پہ چڑھ گئے، غار ثور میں پہنچی۔ لیکن مجھے کہنے لگا علامہ صاحب حضرت علی کا مقام بڑا، حضرت علی المرتضیٰ کی عظمت بڑی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا اس بات میں شک کوئی نہیں، اس بات میں گلا کوئی نہیں، اس بات میں جو ذرہ برابر بھی شک کرے ہم اس کو ایمان والا نہیں مانتے۔ حضرت علی کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے۔ کہتے نہیں ایک وجہ سے اور بھی ممتاز ہے۔ میں نے کہا وہ بتا دو وہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ جب حضور ہجرت کو گئے تو پیچھے بستر کس کو دے کے گئے؟ میں نے کہا بالکل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کے گئے، امانتیں دے کر کے گئے۔ کہنے لگا دیکھو نا حضرت علی کا کتنا مقام ہے کہ انہیں حضور کا بستر ملا۔ حضرت علی کی کتنی عظمت ہے کہ انہوں نے حضور کے بستر پہ آرام کیا۔ میں نے کہا تیری بات میں شک نہیں، حضرت علی کا بڑا مقام ہے کہ انہیں حضور کے بستر پہ آرام کرنا ملا، پر اس انسان کی عظمت کا تو شک نہ کر، علی تو نبی کے بستر پہ لیتے ہیں، صدیق وہ ہے جس کی گود میرے نبی کا بستر بنا ہے۔ ہم حضرت علی کی عظمت کا انکار نہیں کرتے کہ انہیں حضور کا بستر ملا ہے، پر صدیق کی عظمت کا تو کیوں انکار کرتا ہے جس کی گود میرے نبی کا بستر بنا؟ اللہ اکبر۔ غار ثور میں حضور کو ایسے محسوس ہوا جیسے تھکن ہو گئی ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے آرام کرنا چاہا، صدیق بیٹھ گئے، فرمایا حضور میری گود حاضر ہے۔ حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کی گود میں سر رکھا اور آپ آرام فرما رہے ہیں۔ ساری غار کو صاف کیا، بلیں نظر آ رہی تھی، بند کیا، اپنے کپڑے کو پھاڑ کے ان بلوں کے اندر ڈالا تاکہ کوئی موذی جانور نہ نکل آئے۔ ایک رہ گیا، صدیق اب کیا کروں؟ اپنی ایڑی اس بل پہ رکھ دی اور حضور سر صدیق کی گود میں رکھے آرام فرما رہے ہیں۔ اب وہاں سے کوئی کالا نکل آیا، صدیق کا دشمن نکل آیا۔ آج بھی صدیق کے دشمن کا رنگ وہی ہے، آج بھی وہی دشمن ہے، تب بھی وہی تھا۔ جو سمجھے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں، جو نہیں سمجھے انہوں نے مرضی۔ تب بھی کالا نکلا اور صدیق پہ حملہ کیا۔ آج بھی کالے اعمال والا صدیق پر حملہ کرتا ہے۔ اللہ یہ انہیں ہدایت دے دے یا ان جی ساڑھے کو جان چھڑا دے۔ ہولی بول دے ہو تسی یار ہو گے انہاں دے، اچھی نہیں بول دے، بولو آمین۔ جڑا یار ہے انہاں دا نہ بولے، جڑا صدیق دا یار ہے وہ بولے آمین۔ کالا نکلا، اس نے دیکھا یہ تو صدیق کا پیر ہے، میرا بدلہ پورا ہوگا۔ اس نے ڈنگ مارا، صدیق کی ایڑی پہ ڈنگ لگا۔ میں قربان جاؤں گا صدیق تیری عظمت پر، نبی گود میں آرام کر رہی ہے، ادھر موذی لڑ رہا ہے، پر مجال ہے صدیق کے جسم میں حرکت ہوئی ہو، آپ کا پاؤں ہلا ہو، آپ نے تکلیف برداشت کر لی، پر میرے محبوب کا آرام قرار کرنا برداشت نہ کیا۔ لیکن تکلیف تھی جسم میں، تکلیف کی وجہ سے آپ کا ایک آنسو کا قطرہ جو آنکھ سے نکلا
اور آنکھ سے نکل کر کے میرے محبوب کے رخسار پہ گرا. یا پھر بولو, اگر صدیق معاذ اللہ ناپاک ہوتا تو اللہ اس کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو کا قطرہ نبی کے رخسار پہ گرنے دیتا؟ آئے ہائے, حضرت صدیق اکبر کا آنسو کا قطرہ میرے محبوب کے رخسار پہ گرا, میرے نبی کی آنکھ کھل گئی. فرمایا کیا ہوا صدیق, تو کیوں روتا ہے, تیرے رونے کی وجہ کیا ہے, آنسو کیوں نکل رہی ہے؟ فرمایا حضور دیکھیے نا, کسی نے میری ایڑی پہ کاٹا ہے, کسی موذی نے ڈنگ مارا ہے. میرے نبی نے فرمایا صدیق ایڑی میرے پاس دے کر کے آ. صدیق اکبر نے سامنے کی, میرے نبی نے اپنا لواب لگایا. کہنے لگا حضرت علی کی عظمت بڑی ہے. میں نے کہا بالکل ہے. کہتا ہے ایک وجہ سے اور بھی ممتاز ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ کہتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھی, نبی علیہ السلام نے اپنا لواب لگایا, آنکھوں کا درد دور ہو گیا. بڑا مقام ہے. میں نے کہا اس بات میں شک, بولو تو صحیح یار, سنیو اپنے سنی ہونے کا ثبوت, تو اس بات میں شک نہیں ہے. میں نے کہا حضرت علی کی آنکھوں پہ حضور کا لواب لگا, آپ کی عظمت کا شک نہیں, پر جس کی ایڑی پہ میرے نبی کا لواب لگا اس کی عظمت میں تو شک کیوں کرتا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, آنکھیں اوپر ہیں, ایڑی نیچے ہے, آنکھیں سر میں لگی ہوئی, زمین لگتی, ایڑی کو تو زمین لگتی ہے, اور میرے نبی نے اپنا لواب وہاں لگایا ہے. صدیق کی عظمت کا تو بھی انکار نہ کر. ہم تو کہتے ہیں سارے صحابہ کو مان, اصحابی کن نجوم, سارے صحابہ میرے نبی کے ستارے ہیں. میرے نبی نے فرمایا میرے سارے صحابہ میرے ستارے ہیں. ابو بکر کو بھی مان, عمر فاروق کو بھی مان, عثمان غنی کو بھی مان, علی المرتضیٰ کو بھی مان. ہم تو چارے خلیفہ سے محبت کرنے والے ہیں. ہم تو کہتے ہیں صحیح معنوں میں ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے جو خلفائے راشدین چاروں کو مانتا ہے. میرے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفائے راشدین المہدیین, فرمایا تم پہ میری سنت کو ماننا بھی فرض ہے, تم پر میرے چارے خلفاء راشدین کی سنت کو ماننا بھی فرض ہے. اللہ ہمیں صدیق اکبر کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو موضوع ایسا ہے ساری زندگی بھی گزر جائے تو ختم نہ ہو. اللہ صدیق کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار فرما. بھی بولو آمین. اللہ صدیق سے محبت کرنے والوں میں ہمارا شمار کر. اللہ جب مرے تو تب بھی صدیق سے محبت کرنے والے ہوں, جب قیامت کو اٹھے تو تب بھی صدیق سے محبت کرنے والے ہوں. اللہ صدیق کے پیچھے پیچھے ہمیں جنت عطا فرما. اللہ صحیح معنوں میں ایمان والا بنا. انشاءاللہ اگلے جمعہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کے حوالے سے بیان ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.